نام کو دین کی پہچان سمجھ بیٹھے ہیں، نام کو دین کی پہچان سمجھ بیٹھے ہیں، لوگ کس چیز کو ایمان سمجھ بیٹھے ہیں۔ جس میں دو ہاتھ دو پیر اور ایک سر ہو فقط، جس میں دو ہاتھ دو پیر اور ایک سر ہو فقط، ہم اسی جسم کو انسان سمجھ بیٹھے ہیں۔ بے حسی اوڑھ کے رہتے ہیں جو کچھ لوگ یہاں، بے حسی اوڑھ کے رہتے ہیں جو کچھ لوگ یہاں، زندگی جینے کو آسان سمجھ بیٹھے ہیں۔ عزیزان گرامی، بزرگ اور دوستو اور عزیز ساتھیوں، آج کل جو حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں اور جس طرح کی ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اس کے اندر ہمارے اعمال کو بہت بڑا دخل ہے۔ دنیا کے اندر جو حالات آتے ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، ان تمام پریشانیوں میں انسانوں کے کرتوتوں کو بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر جو پریشانیاں آتی ہیں، انسان انہیں اپنے اعمال سے اور اپنے کرتوتوں سے بلاتا ہے۔ انسان کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور بندوں پر عذاب الہی نازل کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے، میں اس کو کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا تو اچانک میری نظروں کے سامنے سے یہ حدیث گزری۔ اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکوٰۃ مغرما۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی، لیکن یہ جو تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے عربی زبان میں پڑھی ہیں، ان تینوں چیزوں کا تعلق مال سے ہے۔ ان تینوں چیزوں کا تعلق مال سے ہے۔ جو مال ہم کماتے ہیں، جو حاصل کرتے ہیں، جو مال ہم دوسروں کا ہڑپ کر جاتے ہیں، مسجد مدرسوں کا مال جو لوگ ناجائز طریقے سے اور حرام طریقے سے کھاتے ہیں، ان چیزوں کا ان تین باتوں کے اندر ذکر ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، اذا اتخذ الفیء دولا، جب مال فے کو شخصی مال سمجھ لیا جائے۔ مال فے یعنی وہ مال جو کافر چھوڑ کر بھاگ جائیں اور اس کو بیت المال میں جمع کر دیا جاتا ہے، جب اس مال کو لوگ اپنا مال سمجھنے لگیں، جب اس مال کو لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ یہ مال مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ یہ مال میرا ہے، میں اسے جیسے چاہوں کھاؤں، جیسے چاہوں استعمال کروں، جس طرح چاہوں اسے اپنے اوپر خرچ کروں، جب بیت المال کے مال کو شخصی مال سمجھ لیا جائے، مسجد مدرسے کا مال ہو یا اسلامی حکومت میں بیت المال میں جمع شدہ مال ہو، جب اس مال کو شخصی مال سمجھ لیا جائے، اس مال کو اپنا مال سمجھ لیا جائے، جب اس مال کو اس طرح خرچ کیا جائے جس طرح آدمی اپنے شخصی مال کو، اپنے ذاتی مال کو خرچ کرتا ہے، جب اس طرح بیت المال کے مال کو یا مسجد مدرسے کے مال کو خرچ کیا جائے، جب مسجد مدرسوں میں گھوٹالے کیے جائیں، جب مسجد مدرسوں کے مالوں کو ناجائز طریقے سے ہڑپ کیا جائے گا، تو اگر اس طرح کے حالات نہیں آئیں گے تو پھر کیسے حالات آئیں گے؟ آج کل جو حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں، وہ حالات ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ دنیا کے اندر تری اور خشکی میں، سمندروں میں اور زمین میں لوگوں کے اعمال کی وجہ سے اور لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے فساد ظاہر ہو چکا ہے۔ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے زمین کے اندر تباہی مچ چکی ہے۔ آج جو مسلمان زندگی گزار رہا ہے، بہت زیادہ ڈر اور خوف کی زندگی گزار رہا ہے، اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ خوف کی زندگی گزار رہے ہیں، ڈر اور سائے میں زندگی گزار رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بات جھوٹ ہو، بلکہ یہ بات سچ ہے۔ ایسا ہو رہا ہے، ہم لوگ بہت زیادہ ڈر اور خوف کی زندگی گزار رہے ہیں،
قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دوسرے پارے میں کہ ہم تمہیں ڈر پیدا کر کے آزمائیں گے۔ جس طرح کا ڈر ہمارے اندر آج پیدا ہو چکا ہے، ہم تمہیں ڈر پیدا کر کے آزمائیں گے۔ تمہارے اندر دشمن کا ڈر ہوگا، ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے کہ ان حالات میں کون اللہ کی طرف آتا ہے اور کون غیروں کی طرف جاتا ہے۔ یہ جو حالات چل رہے ہیں یہ ہمارے لیے آزمائش ہیں۔ تو یہ جو حالات جتنے بھی آ رہے ہیں یہ بیت المال میں اور مسجد اور مدرسوں کے مال میں ناجائز تصرف اور ناجائز طریقے سے اس کو خرچ کرنے کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ ارشاد فرمائی عزت تخذ الفیء دولا، جب مال فے کو یعنی جو مال کافروں سے لوٹ کر آتا ہے اس مال کو، یا بیت المال میں جو مال جمع ہے جب اس مال کو شخصی مال کی طرح اپنے ذاتی مال کی طرح خرچ کیا جائے گا تو پھر لوگوں پر بہت ساری پریشانیاں آئیں گی، اور جو اس مال کو اس طرح سے خرچ کرے گا اس کا کیا انجام ہوگا، قیامت کے دن اس کے ساتھ میں کیا حشر ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اس بات کو حدیثوں کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے کاندھے پر، اس کی گردن پر بکری کھڑی ہو کر چلائے گی۔ اگر کسی نے مال فے یعنی وہ مال جو کافر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اس مال کو اگر کسی نے ناجائز طریقے سے ہڑپ کر لیا، ناجائز طریقے سے اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، تو اس میں بکریاں بھی ہوتی ہیں، بھیڑ بھی ہوتی ہیں، اور گھوڑے بھی ہوتے ہیں، اور اس میں اونٹ بھی ہوتے ہیں، اس میں کسی کی زمین بھی ہو سکتی ہے، اس میں مال بھی ہو سکتا ہے، اس میں روپیہ پیسہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جس نے کسی کا جو بھی مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کر لیا وہی مال قیامت کے دن اس کی گردن پر سوار ہوگا، اور وہ مال وہ اللہ کے نبی سے فریاد کرے گا۔ وہ شخص جس کی گردن پر مال ہوگا وہ اللہ کے نبی سے فریاد کرے گا، اللہ کے نبی سے کہے گا کہ آپ میری سفارش فرما دیجئے، آپ میری شفاعت فرما دیجئے، آپ مجھے اللہ سے کہہ کر جنت میں داخل کرا دیجئے، آپ میری مغفرت کرا دیجئے۔ لیکن اس کی مغفرت نہیں ہوگی، میں اس کی سفارش نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اس کی سفارش نہیں کروں گا۔ جو شخص بیت المال میں جمع شدہ مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ کر کے ناجائز طریقے سے خرچ کرتا ہے قیامت کے دن اس کا بہت برا حشر ہونے والا ہے۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمائی والامانۃ مغنمہ، امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے گا۔ جب امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے، اس کے اندر اس حدیث کے اندر سب سے پہلا لفظ اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا وہ فرمایا اذا کے معنی ہے جب، یعنی جب یہ کام ہونے لگے، جب امانت کو لوٹ کا مال سمجھ لیا جائے۔ مغنمہ کے معنی ہے مال غنیمت، وہ مال جو کافروں سے لوٹ لیا جاتا ہے۔ میں نے جو پہلی چیز بتلائی وہ ہے مال فے، اور دوسری چیز مال غنیمت۔ ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ جو مال کافر چھوڑ کر بھاگ جائیں اس کو مال فے کہتے ہیں، اور جس مال کو کافروں سے لوٹ لیا جائے اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو جب بیت المال کے مال کو مال فے سمجھ لیا جائے، جب مال فے کو شخصی مال سمجھ لیا جائے، یہ سمجھ لیا جائے کہ کافر چھوڑ کر بھاگے ہیں، یا اس مال کو میں نے لیا ہے اس لیے میرا مال ہے، میں جیسے چاہوں خرچ کروں، جب ایسا ہونے لگے۔ اور دوسری بات جب امانت کو لوٹ کا مال سمجھ لیا جائے، یعنی کسی نے ہمارے پاس کوئی بھی امانت رکھی، ہم اس امانت کو یہ سمجھیں کہ ہم نے تو اس مال کو اس سے لوٹا ہے۔ جس طرح مال غنیمت ہوتا ہے، لوٹا ہوا مال ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو احکام ہیں شریعت کے، اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں جو باتیں بتلائی ہیں، جب ان تمام چیزوں کو امانت پر فٹ کیا جائے، ہمارے پاس کوئی بھی امانت رکھے اور ہم امانت میں خیانت کرنے لگیں، ہم یہ سمجھنے لگیں کہ یہ مال ہمارا ہے اور ہمارے باپ کا، اس نے امانت رکھی ہے کوئی بات نہیں، مال ہمارا ہے اور ہمارے باپ کا ہے، جب یہ سمجھ لیا جائے
تو بہت برا حشر ہونے والا ہے ایسے لوگوں کا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس میں جب کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس امانت میں خیانت کرتے ہیں، اس کو اپنے استعمال میں لے آتے ہیں۔ اگر کھانے کی چیز ہوتی ہے تو اس میں سے کچھ کھا بھی لیتے ہیں، اگر استعمال کی چیز ہوتی ہے تو اس کو استعمال بھی کر لیتے ہیں۔ جب ایسا ہونے لگے، ایسا بہت سارے لوگ کرتے ہیں، جب ایسا ہونے لگے تو مسلمانوں کی خیر نہیں۔ جب مسلمان ایسا کرنے لگیں تو پھر مسلمانوں کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ جب امانت کے مال کو، کسی کے حق کو اپنا سمجھ کر اس حق کو مار لیا جائے گا تو پھر مسلمانوں کی خیر نہیں ہوگی۔ اور جب ایسا کھلم کھلا ہونے لگے اور روکنے والے روک نہ سکیں، کوئی امر بالمعروف نہ کر سکے، کوئی دوسروں کو سمجھانے کی کوشش نہ کر سکے، جو لوگ مال کو ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، جو امانت میں خیانت کرتے ہیں، جب لوگ ان کو سمجھا نہ سکیں، جب لوگ ان کو کہنا چھوڑ دیں، لوگ ان کو سمجھانا چھوڑ دیں، لوگ ان کے خلاف آواز اٹھانا چھوڑ دیں، جب ایسا ہونے لگے تو پھر مسلمانوں کی خیر نہیں۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر وہی ہوگا جو قرآن کریم کے 9ویں پارے میں لکھا ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اس عذاب سے ڈرو جو صرف گناہ کرنے والوں پر ہی نہیں آئے گا بلکہ تمام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اس عذاب سے ڈرو۔ تو اگر کوئی مال کو ناجائز طریقے سے کھا رہا ہو، کوئی امانت میں خیانت کر رہا ہو، کوئی بیت المال کے مال کو ناجائز طریقے سے کھا رہا ہو اور لوگ دیکھ بھی رہے ہوں، تو ان لوگوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ ان لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس آدمی کو سمجھائیں، اس کو بتلائیں کہ یہ مال بیت المال ہے، یہ مال، اس مال پر تمہارا حق نہیں ہے، اس مال پر اور بھی لوگوں کے حقوق ہیں، اس مال کو ان لوگوں تک پہنچانا ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تیسری بات، اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمائی، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمَةٌ، جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھ لیا جائے، جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھ لیا جائے، جب زکوٰۃ ادا کرنے کو ڈنڈ سمجھ لیا جائے، جب زکوٰۃ ادا کرنے کو ٹیکس سمجھ لیا جائے، جب زکوٰۃ ادا کرنے کو ایک بہت بڑی بھاری چیز سمجھ لیا جائے، جب یہ سمجھ لیا جائے کہ ہم جو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں یہ ہم حق ادا نہیں کر رہے بلکہ اللہ نے ہمارے اوپر بہت بڑا ڈنڈ رکھ دیا ہے جس کو ہم ادا کر رہے ہیں، تو جب ایسا ہونے لگے، جب لوگ ایسا کرنے لگیں تو یہ لوگوں کے لیے بہت بڑی خطرے کی بات ہے۔ آج کے زمانے میں جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ پورے طور پر ادا نہیں کرتے۔ جن پر زکوٰۃ فرض ہے اول تو زکوٰۃ حساب لگا کر ادا نہیں کرتے، اور جو لوگ حساب لگا کر پوری زکوٰۃ نکالتے ہیں تو وہ اس بات کی کوشش نہیں کرتے کہ یہ زکوٰۃ مستحق شخص تک پہنچ جائے، اس بات کی بھی مکمل طور پر، پورے طور پر کوشش نہیں ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زکوٰۃ حقدار لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ورنہ زیادہ تر لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں اور انہیں اس بات کی بالکل بھی فکر نہیں ہوتی کہ ہماری زکوٰۃ صحیح جگہ پر جا رہی ہے یا غلط جگہ پر جا رہی ہے، اس بات کی قطعاً ان لوگوں کو فکر نہیں ہوتی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے باتیں تو بہت ساری ارشاد فرمائی، لیکن اس حدیث کو جب میں نے پڑھا تو اس کے اندر شروع کی جو 3 چیزیں مجھے میری نظروں سے گزری تو میں نے سوچا کہ ان کے بارے میں آپ کو بتلایا جائے۔ اس کے اندر سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمائی وہ یہ ارشاد فرمائی، اِذَا اتُّخِذَ الْفَيْءُ دُوَلًا، دوسری بات وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا، تیسری بات وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا۔ یہ 3 چیزیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی۔ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ جب بیت المال کے مال کو اپنا ذاتی مال سمجھ لیا جائے اور ذاتی مال کی طرح خرچ کیا جائے، اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جب امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے، اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جب زکوٰۃ کو ڈنڈ سمجھ لیا جائے پھر کیا ہوگا، جب یہ ہونے لگے تو پھر کیا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایسے لوگوں پر سرخ آندھی آئے گی، ایسے لوگوں پر زلزلے آئیں گے، ایسے لوگوں پر آسمان سے پتھر برسیں گے،
ایسے لوگوں کی شکلیں بگاڑ دی جائیں گی، ایسے لوگوں کے چہروں پر نور نہیں ہوگا، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کے عذاب نازل ہوں گے۔ اور اللہ کے عذاب کس طرح نازل ہوں گے؟ اس حدیث کا جو سب سے آخری جملہ ہے، حدیث کے اندر بہت ساری چیزیں میں نے چھوڑ دی ہیں، کیونکہ اگر پوری حدیث بیان کروں گا تو اس کے لیے کئی گھنٹے چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے جو سب سے آخری بات ارشاد فرمائی وہ یہ ارشاد فرمائی کہ ان لوگوں پر طرح طرح کے عذاب، ان لوگوں پر طرح طرح کے عذاب اس طرح آئیں گے جس طرح پرانا دھاگا ٹوٹنے کے بعد موتی ایک کے بعد ایک بکھرتی ہیں، ایک کے بعد ایک بکھرتی ہیں، اسی طرح ان لوگوں پر اتنے عذاب آئیں گے، اتنے عذاب آئیں گے کہ وہ ایک عذاب سے سنبھل بھی نہیں پائیں گے کہ ان کے اوپر دوسرا عذاب آ جائے گا۔ آج مسلمانوں کا یہی حال ہے، آج میرا اور تمہارا یہی حال ہے۔ آج ہم جو زندگی گزار رہے ہیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں کتنی بدتر زندگی گزار رہے ہیں، کتنے ڈر کر زندگی گزار رہے ہیں، کس طرح کی ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کے بارے میں بالکل بھی بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص خوف کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے، کہیں بھی کچھ بھی کانڈ ہو جائے ہر شخص ڈر جاتا ہے کہ اس میں میرا نام نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا 100% سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ جتنے بھی حالات پیدا ہو رہے ہیں، جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں، جتنی بھی الٹے سیدھے کام ہو رہے ہیں دنیا کے اندر، جو بھی کچھ ہو رہا ہے بما کسبت ایدی الناس، ناس کے معنی ہے لوگ، انسان، یہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، اید کے معنی ہے ید، ید معنی ہاتھ، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہے ہر شخص یہ سمجھے کہ وہ میری وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ ہر شخص اپنے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے کون کس کا کیا حق مار رہا ہے، کون کسے ٹوپی پہنا رہا ہے، کون کس کی گردن کاٹ رہا ہے، کون کس کا حق مار رہا ہے، کون کس کے ساتھ کیا الٹے سیدھے کام کر رہا ہے، کون کس کی عزت اتار رہا ہے، کون کسے ذلیل کر رہا ہے، کون کس کا پانی اتار رہا ہے، سب کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں کون کس کی چغلی کر رہا ہے، کون کس کی غیبت کر رہا ہے، کس کے دل میں کس کے بارے میں کیا بات ہے، سب جانتے ہیں، کون کس کی مخالفت کر رہا ہے، کون کس کے خلاف زہر لے کر بیٹھا ہے، کون کس کے بارے میں کیا اپنے اندر پلاننگ کر رہا ہے، سب کو اپنے بارے میں اچھی طرح معلوم ہے، بتلانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے، میں کتنا اچھا ہوں یا کتنا برا ہوں میں اپنے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ میں سے کون شخص کیسا ہے سب اپنے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ سب ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں۔ اس بات پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے، اس بات پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہے سب ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایک شاعر نے کہا سبھی کچھ ہو رہا ہے اس دور ترقی میں، سبھی کچھ ہو رہا ہے اس دور ترقی میں، مگر یہ کیا غضب ہے کہ آدمی انسان نہیں ہوتا، مگر یہ کیا غضب ہے کہ آدمی انسان نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہے، جتنے بھی حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ سب ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اس بات پر ہمیں یقین ہونا چاہیے، جتنے بھی حالات ہیں، جو بھی کچھ ہو رہا ہے، ہم کتنی بھی کوشش کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ حالات سدھرنے والے نہیں ہیں، حالات کے اندر سدھار پیدا ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ اب تو صرف یہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف لو لگائیں، اللہ کی طرف جھکیں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تبھی جا کر کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ اگر ہم کچھ کوشش کریں گے تو ہماری کوشش رائے گا اور بیکار جائے گی۔ اس وقت کوشش صرف یہی ہونی چاہیے کہ ہم جیسے بھی ہیں، ٹوٹے پھوٹے جیسے بھی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا چاہیے۔ اگر ہمارے اوپر کسی کا کوئی حق ہو تو ہمیں وہ حق قیامت آنے سے پہلے
بلکہ موت آنے سے پہلے ادا کر لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ایسے شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا جو دوسروں کا حق مارتا ہے، دوسروں کا مال مارتا ہے، جو دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کرتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں صحابہ کرام سے معلوم کیا اتدرون من المفلس، کہ تمہیں معلوم ہے کہ مفلس اور کنگال کون ہے؟ صحابہ کرام سے معلوم کیا تو صحابہ کرام نے وہی جواب دیا جو جواب ہم دے سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے معلوم کیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ مفلس اور کنگال کون ہے؟ صحابہ کرام نے وہی جواب دیا جو آپ میں سے ہر شخص کے ذہن میں ہوگا اور ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام نے یہ کہا کہ ہم میں سے مفلس وہ شخص ہے کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، میری امت کا مفلس اور کنگال وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن بہت ساری نماز، بہت سارے روزے، بہت ساری زکوٰۃ، بہت سارے حج اور بہت سارے صدقے، فطر، زکوٰۃ، بہت سارے نیک کام لے کر جائے گا، مگر اس کا حال کیا ہوگا؟ کسی کا مال مارا ہوگا، کسی کی زمین دبا لی ہوگی، کسی کو گالی دے دی ہوگی، کسی کے ساتھ بدتمیزی کی ہوگی، کسی کی عزت اتاری ہوگی، تو اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ جس کا اس کے اوپر جو بھی حق ہوگا ان سب کے حق ان سب کو دے دیے جائیں گے۔ لیکن جب حق والوں کے حق باقی رہ جائیں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان سب کی برائیاں اس کے اوپر لاد دی جائیں گی، اس کے بعد اس کو اوندھے منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہے میری امت کا مفلس اور کنگال جو اتنے سارے نیک کام لے کر بھی دوسروں کی برائیاں اپنے اوپر لاد کر جہنم میں جا رہا ہے۔ تو اصل مسئلہ دنیا کا نہیں ہے، دنیا تو جیسی ہے جیسی تیسی بھی یہ کٹ جائے گی، اصل مسئلہ آخرت کا ہے، اور مسلمان کو آخرت بنانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا الدنیا جیفۃ وطالبوہا کلاب، کہ دنیا مردار ہے اور بری طرح اس کے پیچھے پڑنے والے، اسی کے پیچھے لگنے والے کتے ہیں۔ وطالبوہا کلاب، ہر وقت جن کے دماغ میں دنیا سوار ہو، اللہ کے نبی نے انہیں کتے سے تشبیہ دی ہے، کتے کی طرح فرمایا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا کے اندر ہی دوسروں کے جو حقوق ہمارے اوپر ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔